بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہی جس سے محبت کی تھی وہ یا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا یا پھر اسے مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی وفات کو 3 دن ہو چکے تھے، جبکہ 2 مہینے پہلے ہی ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے عشق کرتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی نہ جانے کیسے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی جان لی ہے۔ میں نے اس بارے میں اپنی ساس کو بتایا، لیکن اس نے الٹا مجھ پر الزام لگا دیا اور کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے۔ تم دراصل میرے بیٹے کی جائیداد پر شروع سے ہی قبضہ کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے تم نے اس سے شادی بھی کی تھی۔ تم نے اسے اسی وجہ سے مارا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد تم اس کی جائیداد پر قبضہ کر لو۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمارے بیٹے نے کچھ بھی تمہارے نام نہیں کیا تھا۔ ساس کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے بارے میں ایسے خیالات رکھ سکتی ہیں۔ میں انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ مجھے اپنے شوہر کے جنازے والے دن ہی دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا۔ اس دن میں بہت روئی، بہت تڑپی، لیکن کوئی بھی مجھے سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور اس چیز کا احساس مجھے اپنے شوہر کے جنازے کے دن ہو رہا تھا۔ میری نندیں جو میرے شوہر کے ہوتے ہوئے ہمیشہ میرے ارد گرد گھومتی رہتی تھیں، بھابھی بھابھی کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ وہ اتنا میٹھا بولتی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ شہد کھاتی ہوں، لیکن میرے شوہر کی موت کے دن وہ مجھ سے یوں پیش آ رہی تھیں جیسے میں ان کی بھابھی نہیں بلکہ کوئی نوکرانی ہوں، یا میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہو۔ ان سب لوگوں کے یہ رنگ دیکھ کر میں افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر جب ان ظالموں نے مجھے میرے شوہر کا منہ نہ دیکھنے دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا، تب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ان لوگوں سے اس چیز کا بدلہ ضرور لوں گی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس بارے میں پتہ لگانا تھا کہ آخر میرے شوہر کو مارنے والا کون تھا، کیونکہ یہ بات تو اٹل تھی کہ اس کی موت حادثاتی نہیں تھی، نہ ہی وہ بیمار رہتا تھا جو میں کہتی کہ شاید بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش تھا۔ اپنے سسرال والوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد میں اپنی امی کے گھر واپس آ گئی۔ مجھے لگتا تھا میری امی میری مدد کر دیں گی، اور اس مشکل وقت میں صرف وہی ہے جو میرا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوں گی، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ امی میری مدد کرنا تو دور کی بات، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے دروازے سے ہی کہہ دیا کہ تمہاری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور اس بات کا میں نے تمہیں اسی دن بتایا تھا جب تم اپنی مرضی سے شادی کر کے اس گھر سے باہر نکلی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم نے ہماری مرضی کی شادی کی ہوتی تو ہم تمہاری مدد کر دیتے، لیکن چونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمیں ساری دنیا کے سامنے رسوا کیا، بالکل اسی طرح اب ہم تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں روتی رہی، تڑپتی رہی۔ میرا بھائی جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جو مجھ پر اپنی جان دیتا تھا، میری کوئی بھی خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا، لیکن اب اس نے مجھ سے یوں منہ پھیرا ہوا تھا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، بھائی دیکھو میری مدد کرو، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی میرا سہارا نہیں ہے۔ میری بات سن کر میرے بھائی نے تیزی سے میرا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور مجھے جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے کہا تھا کہ میری مدد کرو اور میری عزت کو رسوا ہونے سے بچا لو، تب تم نے میری مدد کی تھی۔ جب میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں میں شادی نہ کرو، وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، تب تم نے میری بات مانی تھی۔ اب مجھ سے بھی تم کسی بھی چیز کی امید نہ رکھو، کیونکہ تمہاری بات سننا تو دور کی بات، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے بازو سے پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اتنی شرمندگی تو مجھے اپنے سسرال کے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں ہوئی تھی
جتنی شرمندگی مجھے اپنے میکے سے نکلتے ہوئے ہو رہی تھی، جبکہ محلے کے تمام لوگ انگلیاں دانتوں میں دابے میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی، دیکھو اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے والدین کی بات مانی ہوتی تو آج حالات کچھ مختلف ہوتے، لیکن اس نے خود اپنے لیے یہ زندگی چنی ہے، اچھا ہی ہوا اس کے ساتھ۔ جبکہ کچھ مائیں اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، دیکھا بیٹا، جو بہنیں اپنے بھائیوں کا مان توڑتی ہیں اور جو اپنے باپ کی عزت نہیں رکھتی، ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ بیٹیاں اپنی ماؤں سے وعدہ کر رہی تھیں کہ امی آپ بے فکر ہو جائیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی۔ یہ تمام باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ یہ لوگ جس چیز کو بغاوت کہہ رہے تھے اور جس چیز کو گھر سے بھاگنا کہہ رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے صرف اور صرف اپنا حق مانگا تھا اور اپنی ماں اور بھائی کے سامنے صرف اپنی محبت کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کون سا مجھے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، یا میں نے کون سا ان سے چھپ کر شادی کی تھی؟ میرا نکاح ان لوگوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ وہ علیحدہ بات تھی کہ یہ لوگ راضی نہیں تھے۔ شادی کے بعد ہادی نے مجھے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور بہت جلد تمہارے گھر والوں کو منا لوں گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ہم لوگ غریب اور سفید پوش لوگ تھے۔ ہم لوگوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری ماں اور میرا بھائی بھی صرف اور صرف عزت اور غیرت کے نام پر میری یہ شادی ہونے سے رکوا رہے تھے، کیونکہ میری ہونے والی ساس ان لوگوں کے سامنے عجیب و غریب باتیں کر کے گئی تھی اور انہیں یہ جتا کر گئی تھی کہ وہ ان کے گھر سے رشتہ کر کے ان پر بہت بڑا احسان کر رہی ہیں۔ اس نے باتوں باتوں میں میرے بھائی کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا رشتہ صرف اور صرف پیسوں کے لالچ میں دے رہا ہے۔ یہی باتیں سن کر میرے بھائی کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور وہ اس شادی کے خلاف چلا گیا تھا، لیکن میں اپنے بھائی کے خلاف چلی گئی، اور یوں اس طرح ہم دونوں کی بچپن کی دوستی اور ہم دونوں کا اتنا خوبصورت رشتہ خراب ہو گیا۔ امی کے گھر سے نکل کر میں در بدر بھٹکتی ہوئی ایک بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جا کر رک گئی۔ وہ عورت ہمارے گاؤں کی سب سے بوڑھی عورت تھی اور اکیلی ہی رہتی تھی۔ 90 سال کی ہونے کے باوجود بھی وہ چلتی پھرتی تھی اور اپنے کام خود ہی کیا کرتی تھی۔ میں اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھی تو وہاں پر وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ تم وہی لڑکی ہو نا جس کو پہلے اس کے سسرال والوں نے اور پھر اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا؟ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کو اس بارے میں کیسے معلوم، لیکن اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ یہ بات گاؤں والوں کے منہ سے سن کر آ رہی ہے۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اب میرے بارے میں تمام گاؤں والوں کو معلوم ہو چکا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت جلد مجھے اس گاؤں سے نکالنے کے لیے مجبور کر دیتے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی لڑکی کوئی غلط کام کرتی تھی یا پھر بدنام ہو جاتی تھی تو گاؤں والوں کا ایک ہی طرز عمل ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ اس لڑکی کو وہ گاؤں سے باہر نکال دیتے یا پھر اس کے گھر والوں کو بول دیتے تھے کہ اسے گھر سے نکلنے کی اجازت مت دو۔ اب چونکہ میرے گھر والے تو مجھے قبول ہی نہیں کر رہے تھے، تو یہی امکان تھا کہ وہ مجھے گاؤں سے باہر نکال دیں گے۔ بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میں مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم رونا بند کرو، رونے سے کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بیٹا۔ میں جانتی ہوں تم بہت مضبوط ہو، کسی وجہ سے تم ابھی تک سانس لے رہی ہو، ورنہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ سہنے کے بعد کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں جو پہلے ہی بہت جذباتی تھی اور بھری ہوئی تھی، اس کی باتیں سن کر مجھ سے میرے جذبات پر قابو نہ رکھا گیا۔ میں اس کے گلے لگ گئی اور بین کرنے لگی۔ یہ بین میں اپنے شوہر کے لیے کر رہی تھی اور اپنے گھر والوں کی بے رخی کی وجہ سے کر رہی تھی۔ اس نے مجھے رونے دیا۔ اس کے بعد مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تم میرے گھر کے پاس آئی ہو، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ ویسے بھی میں اپنے گھر میں آنے والے کسی بھی شخص کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ جہاں تک تمہاری رہائش کا اور تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو اس چیز کی تم فکر ہی مت کرو۔ آج کے بعد تم میرے گھر میں رہو گی۔
میرا یہ گھر تمہارا ہی ہوگا اور مرنے کے بعد بھی یہ گھر تمہارے حصے میں ہوگا۔ بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ زخمی انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، تمہیں میرے ماضی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی میرے ماضی کے بارے میں نہیں پتہ کہ ماضی میں میرے ساتھ کیا ہوا اور میں تنہا کیوں ہوں۔ پھر بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا جو کہ میرے ساتھ ہوا، یعنی اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اس کے میکے والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنے ماموں کے گھر رہنے لگی۔ ماموں کے انتقال کے بعد یہ گھر اس کو مل گیا اور پھر وہ اکیلی ہی زندگی گزارنے لگی۔ چند دن تو یوں ہی گزر گئے۔ گھر چھوٹا سا تھا، میں کام کر کے جلدی ہی فارغ ہو جاتی تھی، اور جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ تھا تو 2 لوگوں کے لیے کھانا پکانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ سردیاں تھیں اسی وجہ سے کھانا خراب بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک بار کھانا پکاتی تھی اور 2 دن چل جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ بوڑھی عورت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ میرا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا ہاتھ بانٹوں۔ اس کے لیے میں نے دوبارہ سے سلائی شروع کر دی۔ چونکہ میں سلائی میں بہت ماہر تھی اور میرے سلے ہوئے کپڑے تمام گاؤں والوں کو پسند بھی بہت آتے تھے۔ گاؤں کی لڑکیاں شوق سے میرے پاس آتی تھیں اور مجھ سے ڈیزائن بنوا کر لے کر جاتی تھیں۔ لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف میری ساس کی باتیں تھیں۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہوں گی جو کہ درزن ہو۔ اس کی سوچ مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی سوچ پر مجھے ہنسی بھی آتی تھی، لیکن میں اپنے ان خیالات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ خاموش رہنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب چونکہ نہ تو میرے پاس ساس تھی اور نہ ہی کوئی اور، میں نے دوبارہ سے سلائی کرنا شروع کر دی۔ گاؤں والوں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ شوق سے کپڑے لے کر میرے پاس آنے لگے۔ پہلے جو عورتیں مجھے دیکھ کر باتیں بناتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بیٹا اس لڑکی جیسی مت بننا ورنہ رسوا ہو جاؤ گی، اب وہی عورتیں اپنی بیٹیوں کو میرے پاس لے کر آتی تھیں اور ان سے ان کی مرضی کے ڈیزائن پوچھتی، پھر مجھے بتاتی کہ اس طرح سے کپڑے سینے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ میں جب بھی کوئی ڈیزائن ایک بار دیکھتی تو اسے جلدی سے سیکھ جاتی تھی۔ یوں ہمارے گھر کا نظام اچھا چلنے لگا۔ پہلے بوڑھی عورت گھر میں ہی پاپڑ بناتی تھی اور اسے باہر جا کر بیچتی تھی، لیکن اس کام سے اس نے یہ مزدوری بھی چھوڑ دی۔ اب میں اس کو گھر میں ہی بٹھائے رکھتی۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنی ممکن ہو سکے اس کی خدمت کروں، کیونکہ اس نے مجھے رہائش دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس نے میری اس وقت مدد کی تھی جب سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ بوڑھی عورت کا گھر میرے آنے سے پہلے کافی بوسیدہ اور پرانا تھا، لیکن میں نے آنے کے بعد اس کے گھر کی حالت درست کر دی تھی اور سلائی سے ملنے والے پیسوں سے گھر میں کام کروانا بھی شروع کر دیا۔ میں نے چھت بھی پکی کروا دی، اس کے ساتھ ساتھ برآمدہ بھی ٹھیک کروا دیا۔ بوڑھی عورت جب اپنے بدلے ہوئے گھر کو دیکھتی وہ مجھے بہت دعائیں دیتی اور کہتی میرا گھر بالکل ویسا ہو گیا ہے جیسا ماموں کے زمانے میں تھا۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع کر دیتی۔ اسے اپنے پیاروں کی بہت یاد آتی تھی، لیکن وہ بھی میری طرح بے بس تھی۔ اب تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے بہن بھائی کہاں پر ہوں گے، ان کے بچے کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ میں اسے تسلی دیتی اور اسے باتوں میں مصروف رکھتی تاکہ وہ دوبارہ سے ماضی کی یادوں میں کھو نہ جائے۔ ہم لوگوں کی زندگی بہت اچھی گزرتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا سہارا تھے، لیکن پھر اچانک ہی میری زندگی میں دوبارہ سے تبدیلی آ گئی۔ یہ تبدیلی بہت ہی خوفناک ثابت ہوئی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو، لیکن قدرت کا لکھا ہوا کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ وہ بھی ایک طوفانی رات تھی۔ باہر بجلی چمک رہی تھی، تیز بارش کے ساتھ ساتھ آندھی بھی چل رہی تھی۔ میں پریشان حالت میں برآمدے میں کھڑی تھی اور بوڑھی عورت کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے وقت ہی وہ گاؤں کی ایک عورت سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ تب بھی موسم خراب تھا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ امی ابھی مت جاؤ، بعد میں تیز بارش ہو گئی تو واپسی مشکل ہو جائے گی، لیکن اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا فکر مت کرو، مجھے اس طرح کے موسم کی عادت ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔
ابھی اس قدر خراب موسم میں میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نہیں آ سکتی، لہٰذا صبح ہی گھر واپس آئے گی۔ لیکن اسی دوران مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے میں آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بہت بری تھی، اس کا پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، اسے لے کر تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی سانس بہت ہی آہستہ چل رہی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے گزاری۔ مجھے ہر لمحے یہی ڈر لگتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ وہ پوری رات میں ڈرتی رہی، لیکن صبح جب میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے تو میں اس کے ساتھ ہی سو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اٹھنے کے بعد مجھے کتنا بڑا صدمہ ملنے والا ہے۔ جب میں سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے آواز دی لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کو جھنجھوڑا تو اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کا سانس چیک کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر محلے کی ایک عورت میرے گھر چلی آئی۔ وہ اس محلے کی نہیں تھی لیکن وہ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر بنے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ میری آوازیں اس قدر اونچی تھیں کہ اس سے رہا نہیں گیا اور وہ پوچھنے کے لیے چلی آئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یوں میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو بجائے مجھے تسلی دینے کے وہ مجھے کہنے لگی، تم سے زیادہ منحوس لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ پہلے تم اپنے شوہر کو کھا گئی اور اب اس بیچاری عورت کی بھی جان لے لی، اللہ ہی تمہیں پوچھے گا۔ یہ سخت الفاظ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ان الفاظ کا میرے دل پر کیا اثر پڑے گا۔ میں تو اپنی جگہ پر ساکت ہی کھڑی رہ گئی اور خود سے سوال کرنے لگی، کیا میں نے اپنی امی کو مارا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ان کی جان نہیں لے سکتی، میں تو ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو بھی ان کی وفات کے بارے میں نہ بتاؤں بلکہ خود ہی ان کو دفنا دوں، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ ان کو جنازے کے بغیر دفنا کر میں ان پر بہت بڑا ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی، سوائے ان عورتوں کے جن کے میں کپڑے سیتی تھی۔ گاؤں کی باقی تمام عورتیں میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنا رہی تھیں۔ اب تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ عورت کوئی جادوگرنی ہے، اس کے جادو کی سزا اس کے ساتھ رہنے والوں کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے وہ کون کون سی عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت میں ایک گہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ مجھے تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا اس سب کو برداشت کرنے میں۔ 1 ہفتے بعد جا کر مجھے یقین آیا کہ وہ واقعی دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میری آزمائش شروع ہو گئی۔ اب عورتوں نے میرے گھر میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں ان سے پوچھتی کہ وہ مجھ سے کپڑے کیوں نہیں سلواتی تو وہ مجھے کہتی کہ تم تو جادوگرنی ہو، تمہارا کیا پتہ، تم ہمارے کپڑوں پر بھی جادو کر دو اور ہماری بیٹیوں کی زندگیاں بھی برباد کر دو۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے ان کی ذہنیت پر افسوس ہوتا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کسی ایسے انسان کو سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے جو آپ پر یقین کرنا ہی نہ چاہتا ہو۔ خیر، مجھے بھی نہ تو ان لوگوں کے سہارے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ان لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے وہ مجھے پہلے رزق دے رہا تھا ویسے وہ مجھے اب بھی رزق ضرور دے گا۔ میری زندگی بہت مشکل سے گزرتی جا رہی تھی۔ میں تنہائی سے ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ گھبراتی تھی، جبکہ اب تو میرے دن اور رات تنہائی میں ہی گزرتے تھے۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی، ماضی کی یادیں مجھے ڈسنے کے لیے چلی آتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں جلدی سے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے باہر چلی جاتی یا پھر برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آنکھیں موند لیتی۔ وہاں پر مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ آج بھی میں کھانا لے کر وہیں پر چلی آئی۔ میں روٹی کھانے ہی لگی تھی جب اچانک ہی روٹی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید میں نے دیکھنے میں غلطی کر دی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں ملیں
اور دوبارہ سے زمین کی طرف دیکھا، لیکن وہاں پر روٹی موجود نہیں تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرا سالن بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتی، میرے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے جسم کو حرکت دے پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھی قوت نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا ہو۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے شدت سے بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کچھ بولنے کے قابل ہوئی، میں نے خوف سے پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ میری بات سن کر کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی اور بہت ہی پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، یہاں پر تمہارے کھانے کا دیوانہ ایک جن ذات موجود ہے۔ اب مجھے پہلے خاموشی سے کھانا کھانے دو، پھر بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ سرگوشی سن کر میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں میرا سامنا کسی جن ذات سے ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں اسی حالت میں کھڑی رہی، کیونکہ اس وقت میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی میرے وجود کو جھٹکا لگا، جیسے کسی نے مجھے آزاد کیا ہو۔ میں تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز گونجی۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ حسین لڑکی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ بلا شبہ تم حسن کا ایک مجسمہ ہو۔ میرا جن ذات دوست ٹھیک کہتا ہے، آدم زادیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرا تم جیسی حسین آدم زادی سے سامنا ہو گیا ہے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی روٹی بھی بناتی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی، اور یہ چیز مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر وہ رک گیا۔ اس کے بعد مجھ سے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تب بھی وہ میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے آنکھیں بند کرتا دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یوں آنکھیں بند کر کے تم مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی، کیونکہ اب میں مرتے دم تک تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ ہمیشہ ہی تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاتا رہوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے وہ کھانا اور وہ روٹی کتنی پسند آتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ برائے مہربانی میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت سی مشکلات ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے میرا دماغ پڑھ لیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا مجھ سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کروں گا۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر میں تمہارے ساتھ کون سی ڈیل کر سکتی ہوں؟ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کیا کیا ہے، لیکن خیر یہ بات کی باتیں ہیں، اس بارے میں بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ فی الحال میں تم سے اپنے مدعے کی بات کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور غور سے اسے سننے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات کرے گا اور پھر اسے ماننے کے لیے مجبور بھی کرے گا، لیکن جب اس نے مجھ سے بات کی تو اس کی بات سن کر مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ واقعی سچ ہے یا پھر یہ جن ذات مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میرے دماغ کو اس نے دوبارہ سے پڑھ لیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے کوئی انوکھی بات تو نہیں کر دی، اور دوسری بات، تم اس کام کو جتنا آسان سمجھ رہی ہو یہ کام اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں
کہ تم یہ کام کر کے بہت زیادہ تھک جاؤ گی، لیکن میں تمہیں اس کام میں کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دوں گا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے تم کیا کرو گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کھانے پینے کے لیے کھانا دوں گا اور پہننے کے لیے خوبصورت لباس لا کر دوں گا۔ بس تم نے مجھے ہر روز 100 روٹیاں بنا کر دینی ہے اور اس درخت کے نیچے رکھ کر چلے جانا ہے تاکہ میں اچھی طرح سے اپنی پیٹ پوجا کر لیا کروں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ بات میں اسے کیسے کروں کہ میرے پاس اتنی روٹیاں بنانے کا آٹا ہی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہر طرح کا راشن مل جایا کرے گا، بس تم نے روٹیاں بنانی ہے اور یہاں پر روز صبح آ کر رکھ جانا ہے۔ پہلے مجھے یہ کام بہت آسان لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں دوبارہ سوچا کہ روز 100 روٹیاں بنانی پڑیں گی تو مجھے موت پڑنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں نے تمہاری بات نہ مانی تو تم کیا کرو گے؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ اگر تم شروع میں ہی مجھے انکار کر دیتی تب میں تمہیں کچھ بھی نہ کہتا، لیکن اب تم نے پہلے میری بات ماننے کی حامی بھری ہے، اور اگر تم اب دوبارہ انکار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو تمہارے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ سوچ کر ہی تمہاری روح کانپ جائے گی۔ جنزاد کی بات سن کر واقعی میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جب کوئی انسان ان سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو انسان کو وہ وعدہ پورا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان وہ وعدہ پورا نہ کرے تو وہ جنزاد اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ آخر مجھے خوفزدہ ہو کر اتنی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاتی یا پھر بے ہوش ہی رہتی، لیکن میری قسمت خراب تھی جو میں اس کے چنگل میں پھنس گئی۔ میں وہاں سے جلدی سے بھاگ گئی۔ اس بار نہ تو اس جن زادے نے مجھے روکا اور نہ ہی اس نے میرے جسم پر قابو کیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میں پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ جن زاد دوبارہ سے میرے سامنے آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت لباس اٹھا رکھے تھے۔ ان سے زیادہ خوبصورت لباس میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قیمتی بھی تھے، جبکہ اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں اس نے زیورات کا ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کر ہی مسکرا رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم رات کو روٹی بنانا شروع کرو گی تو صبح ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر تم نے صبح روٹی بنانا شروع کی تو اسی میں شام گزر جائے گی، جبکہ میں نے تمہیں صبح کا ٹائم دیا ہوا ہے اور میں ٹائم کا بہت پابند ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری وجہ سے غصہ نہ کروں تو ابھی سے کام پر لگ جاؤ۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ ابھی تو میں نے آٹا بھی نہیں گوندا ہوا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آٹے کی تم فکر مت کرو، آٹا تمہیں مل جایا کرے گا، تم بس روٹی پکانے کی تیاری کرو۔ جب میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر بہت سارا آٹا گوندا ہوا پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت بے چین محسوس کر رہی تھی۔ جب میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہی جنزاد کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرے اس طرح دیکھنے پر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا، کیا کروں، تم خوبصورت ہی اتنی زیادہ ہو کہ تم پر سے نظر ہٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ میں اسے سخت الفاظ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے گردن جھکا دی۔ اس کے بعد وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، فکر مت کرو، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب میرا ڈر بھی ختم ہو گیا تھا، اور جو تنہائی کا احساس مجھے اندر سے کاٹ رہا تھا وہ احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ یعنی میری تنہائی بانٹنے کے لیے اب کوئی موجود تھا۔ بلا شبہ وہ انسان نہیں تھا، لیکن وہ انسانوں سے کئی گنا بہتر تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ روٹی جلدی سے پکتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے 100 روٹیاں بنانے میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد میں جلدی سے اٹھی اور سونے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ صبح میں نے جلدی اٹھنا تھا
اور یہ روٹیاں اس درخت کے نیچے جا کر رکھنی تھیں۔ اگلی صبح میں فجر کے وقت اس درخت کے نیچے کھڑی تھی اور جن ذات کو یاد کر رہی تھی، لیکن میرے سامنے آنے کے بجائے اس نے میرے ہاتھوں سے روٹیاں غائب کر لیں اور میرے کانوں میں سرگوشی کی، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے بہت ہی پراسرار انداز میں یہ بات کی تھی۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ میں تیزی سے وہاں سے بھاگی کہ ایسا نہ ہو دوبارہ سے وہ غصہ کر جائے۔ گھر آنے کے بعد مجھ پر نیند طاری ہونے لگی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں سو کر اٹھی تھی اور اچھے خاصے گھنٹے سوتی رہی تھی، پھر نہ جانے کیوں مجھے اتنی شدید نیند آ رہی ہے۔ خیر، میں تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ نیند کی گہری وادیوں میں ڈوب گئی تھی۔ میری آنکھ کسی کی نظروں کی تپش پر کھلی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ جن ذات میرے انتہائی قریب بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ اس کو اس قدر مسکراتا دیکھ کر میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں تیزی سے اٹھ کر پیچھے ہوئی۔ مجھے پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات آ گئے، جنہیں میں نے اچھی طرح سے نوٹ کر لیا تھا، اور وہ مجھ سے غصے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں ابھی آخری بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ مجھ سے اس طرح دور مت ہوا کرو اور نہ ہی مجھ سے دور بھاگا کرو۔ یہ باتیں مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تب وہ تھوڑا نارمل ہوا تو میں اسے کہنے لگی، میرے لیے تمہارے اتنے قریب آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی غیر کے قریب جاؤں، جبکہ ہم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ دوبارہ سے غصہ کرنے لگا۔ جہاں تک تعلق کی بات ہے تو وہ میں بہت جلد قائم کر لوں گا۔ جن ذات کی بات سن کر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے درمیان تعلق قائم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ تم ایک جن زادے ہو جبکہ میں ایک آدم زادی ہوں۔ تم آگ سے پیدا کیے گئے ہو جبکہ میں مٹی سے پیدا کی گئی ہوں۔ ہم دونوں کا جوڑ صرف اور صرف تباہی ہے۔ میری باتیں سن کر جن ذات کے چہرے پر ایک سایہ آ رہا تھا اور دوسرا سایہ جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے میری باتیں بہت ناگوار گزر رہی ہیں، لیکن فی الحال میں اس کی کوئی بات نہیں مان سکتی تھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی تسلی دے سکتی تھی۔ پہلے بھی اس کی بات مان کر میں نے اپنے لیے بہت مشکلات پیدا کر لی تھیں۔ اب میں خود کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح سے میری جان چھوڑ کر چلا جائے، لیکن میری جان چھوڑنے کی بجائے وہ مزید میرے ساتھ فری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو وہ اپنا زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزارنے لگا تھا، چاہے وہ میرے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا تھا، اور یہ بات مجھے اب بہت پریشان کرنے لگی تھی، کیونکہ میری اپنی بھی کچھ ذاتی چیزیں تھیں اور کچھ ذاتی کام ہوتے تھے جن میں اس کی وجہ سے بہت خلل پڑ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی بات چلتی رہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں کافی پریشانی محسوس کرتی رہتی تھی۔ میں نے جب اس سے اس بات کا ذکر کیا تو میری بات سمجھنے کے بجائے وہ الٹا برا منا گیا اور کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ فضول سوچے رکھ سکتی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں تمہارے آس پاس موجود ہوتا ہوں تب میں تمہیں بتا دیتا ہوں یا پھر اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتا ہوں، اور جہاں تک تمہیں چھپ کر دیکھنے کی بات ہے تو مجھے اس کے لیے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ پہلے میں اس سے کافی زیادہ تنگ ہوتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت ہونے لگی۔ یہ عادت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ جس دن وہ میرے گھر پر نہیں آتا تھا یا جس دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اس دن مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ پھر جب اگلے دن وہ سامنے آتا تو میں اس سے شکایت کرتی۔ میری شکایت سن کر وہ بہت خوش ہوتا تھا اور مجھے کہتا کہ جب تم اس طرح میری فکر کرتی ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب تو وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے لگا تھا۔ زندگی تھی، کٹتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن اکثر جب میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو مجھے یہ سوچ پریشان کرنے لگتی تھی کہ اگر کسی دن یہ جن ذات مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تو پھر اس دن میں کیا کروں گی؟ میرا تو اب اس کے علاوہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میری تو تنہائی بانٹنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ غصہ دلاتی تھی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھار میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے جان چھڑوا لوں، لیکن پھر میرا یہ بھی دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ اب تو میں بونگی سی دعائیں بھی کرنے لگی تھی کہ اللہ کرے یہ جن ذات کسی طرح سے انسان بن جائے، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی
جو ایک غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ میں پہلے خود سے انکار کرتی رہی کہ میں جن ذات سے محبت نہیں کرتی، مجھے صرف اور صرف اس کی عادت ہے، لیکن پھر بعد میں جا کر میرا یہ انکار خود ہی اقرار میں ڈھل گیا۔ میں نے خود سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں جن ذات سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر زندگی گزارنا اب میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ لیکن اس بارے میں نے ابھی تک جن ذات کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے بتا دیا تو وہ مجھے حاصل کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا، جبکہ میں اس کی دسترس میں جا کر دنیا کا کوئی انوکھا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ جن ذات کے آنے کے بعد میرے سارے کام خود بخود ہی ہو جاتے تھے، چاہے وہ گھر کا کام ہو یا باہر کا کام۔ پہل تو وہ مجھ سے روٹیاں بنواتا تھا، لیکن اب اس نے مجھ سے روٹیاں بنوانا بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ جتنا وقت تم روٹیاں بنانے میں لگاتی ہو وہ سارا وقت مجھے ہی دے دیا کرو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بظاہر غصہ کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں بہت زیادہ مسکراتی تھی۔ چند دنوں سے وہ اس دنیا میں نہیں تھا، بلکہ اپنی ہی دنیا میں اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس بار وہ اپنے سردار سے اجازت لے کر آئے گا اور پھر اگلی بار مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ جن ذات کی بات سن کر پہلے تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، لیکن پھر مجھے خوشی ہونے لگی کہ چلو کوئی تو ہے جو مجھے اتنا چاہتا ہے اور کوئی مجھے حاصل کرنے کے لیے اتنا بیتاب ہے۔ ویسے بھی اس دنیا میں اب میرا کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ گھر والے تو مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور باہر والے تو میری شکل دیکھ کر ہی مجھے جادوگرنی کہتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ دوسری دنیا میں جانا میرے لیے ایک نئی چیز تھی، اور اس کے لیے میں اب بہت پرجوش ہو چکی تھی اور جن ذات کے شدت سے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اسے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اس کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا، جبکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اکثر ملنے کے لیے آیا کرے گا۔ اس دن ایک اور چیز تھی جو میں شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ شام کے وقت جب میں باہر نکلتی تھی تو میرے گھر کے بالکل سامنے چند لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے جو مجھے گھورنے لگتے تھے۔ پہل تو میں نے اس چیز کو نظر انداز کیا، لیکن پھر بعد میں جب یہ چیز میں نے زیادہ محسوس کی تو میں اسے نظر انداز نہیں کر سکی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ یہ نہ جانے کون لوگ ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دن میں معمول کی طرح اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھانا بنا رہی تھی، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے مرے ہوئے شوہر کے کزن کی آواز تھی۔ وہ اس گاؤں میں بدماش کے نام سے مشہور تھا اور ہر طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہوتا تھا۔ اس کی آواز سن کر میں ڈر گئی۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے کیسے چلا جاؤں؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے تمہیں کتنی مشکل سے ڈھونڈا ہے، اور اب تم سے اپنا مطلب پورا کیے بغیر میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ باہر سے مجھے زور زور سے دروازہ بجانے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے دروازہ گرنے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ انسان دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ جب میرا شوہر زندہ تھا تب بھی یہ ہمارے گھر آتا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد میں اس کو بالکل بھول چکی تھی، لیکن آج ایک دم سے یہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دروازہ بجنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ انسان دروازہ توڑ کر میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور میرے سامنے کھڑا مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کچھ بھی مت کہو، لیکن وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس موقع کا ایک لمبے عرصے تک انتظار کیا ہے، اب تمہیں چھوڑنا صرف اور صرف بے وقوفی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتا، اچانک ہی وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا سر دوبارہ زمین سے بجا۔ اس کے بعد وہ خود بخود اٹھا اور اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا گھر اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جن ذات واپس آ گیا ہے۔
اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ میرے شوہر کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان تھا۔ میں پہلے چاہتی تھی کہ وہ جنزاد اس انسان کو چھوڑ دے، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ میرے شوہر کا قاتل ہے تب میں نے جنزاد کو نہیں روکا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا بے جان وجود زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جنزاد نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الزام تم پر نہیں آئے گا، میں اس کے جسم کو ٹھکانے لگا دوں گا اور کسی ویران جگہ پر چھوڑ آؤں گا۔ اور پھر جنزاد نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا قتل کیسے ہوا۔ پولیس اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف اب میرا دل پرسکون ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے قاتل کا بدلہ لے لیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد میرے گھر والے مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ نہ جانے جنزاد نے انہیں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ مجھ سے راضی ہو چکے تھے۔ میرے بھائی نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور دوبارہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جنزاد یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ پہلے وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ جب تک تمہارے اپنے ناراض رہیں گے تب تک ہی میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، جبکہ ابھی وہ سب کو راضی کر رہا تھا۔ اس کا جواب بھی مجھے تھوڑے دنوں بعد مل گیا، جب جنزاد نے مجھے کہا کہ اسے اپنے سردار کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ اس کے سردار نے بھی یہی کہا ہے کہ جنزاد اور آدم زاد کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آخری بار آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جنزاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ میں دوبارہ کبھی بھی اس سے نہیں ملی، لیکن میں آج تک اس جنزاد کو بھول نہیں پائی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔